جو صحرا، دعوت میں کوئی شادی کی، دعوت میں کوئی شادی کی، مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شہرن کو چلے کہتے رہے اے ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا، علی حیدر صلی اللہ علیہ کے بعد گزارش کر رہا ہوں مداحل بیت جناب ہر حساب سے تشریف لائیں. علی کا لال تو زہرا کا چین لکھا ہے، علی کا لال تو زہرا کا چین لکھا ہے، جگہ جگہ پر شہ مشرقین لکھا ہے، جگہ جگہ پر شہ مشرقین لکھا ہے، کہ بلائیں کس طرح آئیں گی میری چوکھٹ پر، شعر دیکھیں، کہ بلائیں کس طرح آئیں گی میری چوکھٹ پر، غریب خانے پر میرے حسین لکھا ہے، بلائیں کس طرح آئیں گی میری چوکھٹ پر، غریب خانے پر میرے حسین لکھا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. آخری شعر میں سے شہزادی کی شان میں، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، کہ
باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر ارے تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے فاطمہ بر محمد وآل محمد صلوات. جو حضرات باہر استادہ ہیں ان کی گزارش ہے کہ اندر ہال میں تشریف لے آئیں. تھوڑا آپ حضرات آگے بھی تشریف لے آئیں. میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس ناصر الملت عالی جناب مولانا عباس ناصر سعید اباقادری صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں, مجلس کو فتح فرمائیں. نعرہ حیدری. سارے کیمرے لگے ہیں نا, 2-3 تھوڑا سائڈ میں ہونا, بالکل سامنے دکھائی بھی نہیں. سائڈ میں لگائیں گے تو فریم سب خراب ہو جائے گا. اچھا فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات پڑھو. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. حضرات, حق زندگی ہے اور باطل موت ہے کہ عنوان سے یہ دوسری گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. میں اپنی کجمج بیانیوں سمیت مستقل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں اور حاضر ہوتا رہوں گا جب تک قید حیات ہے. قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ دیکھو حق آیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل کے مقدر میں مٹ جانا تھا. ہمیشہ قدرت نے یہ انتظام کیا ہے, اور اللہ پر یہ واجب ہے, کسی اور پر یہ واجب نہیں ہے کہ جب جب باطل سر اٹھائے تو اللہ حق کا نمائندہ بھیج دے. یہ ہمیشہ انتظام خدا نے کیا ہے کہ اگر کوئی نمرود بن کے سامنے آئے گا تو خدا کسی ابراہیم کو بھیجے گا. اگر کوئی فرعون بن کے سامنے آئے گا تو خدا کسی موسیٰ کو بھیجے گا. غور فرما رہے ہیں آپ. جب جب باطل ہوگا, اور میرے پاس اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے بھیجا ہے, لیکن نبی ہمیں صرف روزہ نماز سکھانے نہیں آیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حق سے تمسک رکھو. میرے پاس دلیل یہ ہے کہ جب سورہ طٰہٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ نبوت ملی اور حکم ہوا, تو سب سے پہلا حکم یہ نہیں تھا کہ موسیٰ جاؤ قوم کو نماز پڑھاؤ, موسیٰ جاؤ قوم کو حج کرنے کا طریقہ سکھاؤ, موسیٰ جاؤ قوم کو زکوٰۃ دینے کا نصاب بتاؤ, موسیٰ جاؤ قوم کو حقوق والدین بتاؤ. سب سے پہلا حکم جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا وہ یہ ملا کہ موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ سب سے پہلے ہمارے نمائندے بن کے باطل کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ فرعون باغی ہو گیا ہے.
اور فرما رہے ہیں ہر زمانے میں یہ انتظام کیا گیا کہ جہاں جہاں باطل ہوگا وہاں وہاں اللہ کی طرف سے حق کا نمائندہ آئے گا۔ نمرود کے سامنے خدا نے ابراہیم کو بھیج دیا، فرعون کے سامنے خدا نے موسیٰ کو بھیج دیا، اسی طرح سے زمانے کے بو جہلوں کے سامنے رسول خدا کو بھیج دیا، اسی طرح سے جب جب یزید جیسے آئیں گے کوئی حسین جیسا ضرور سامنے آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ خدا پر واجب ہے کہ وہ یہ انتظام کرے، یہ ممکن نہیں ہے کہ باطل ہو اور جیسے زمین پہ پہلے آنے والا حق کا نمائندہ تھا اسی طریقے سے آخر آنے والا بھی زمین پر حق کا نمائندہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ موجود ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو زمین کو اس طریقے سے عدل سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جبر سے بھری ہوئی ہوگی۔ دیکھیں جب جب رسول آئے تو زمانے نے کیا طریقہ اپنایا کہ رسولوں پہ ظلم کیا، رسولوں پہ جبر کیا، اور کچھ رسولوں کو قتل کر دیا گیا، کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ خود ہمارے رسول جب تبلیغ فرما رہے تھے تو کیا طریقہ کار تھا کہ جب دعوت کی ہے، دعوت ذوالعشیرہ مشہور دعوت ہے، لوگوں کو بلایا، بعثت کے 3 برس کے بعد 3 برس تک پیغمبر خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم کے قاعدے کے تحت سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو جمع کرو، سب سے پہلے یہ انتظام کرو کہ تمہارے قریبی رشتہ دار تمہاری بات کو سمجھیں سنیں۔ غور فرمائیے گا، سب کو پیغمبر نے جب کھانے کی دعوت دی تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑے بڑے پیٹ کے لوگ تھے، سب پیغمبر کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے کھانے پہ جمع ہو گئے۔ یہ جو کھانے کا انتظام ہے یہ سب کچھ جناب ابو طالب کی طرف سے کیا گیا۔ پیغمبر نے جب اپنی بات کہنا چاہی تو کھانا کھانے کے بعد پیغمبر کی بات سننے کو کوئی تیار نہ ہوا۔ پھر دوسرے دن پیغمبر نے جب بلایا تو پھر کھانے کو چلے آئے، پھر تیسرے دن بلایا تو پھر کھانے کو چلے آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ واقعات آپ حضرات کے سنے ہوئے ہیں۔ 3 دن کے کھانے کے بعد جب پیغمبر اپنی بات کہنا چاہتے تھے تو پیغمبر کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ جب جناب ابو طالب نے لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ پیغمبر کی بات سنیں اور سمجھیں۔ اور جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارا نمائندہ ہوں، تم میں کون ہے جو میری مدد کرے، تم میں کون ہے جو میری نصرت کرے، تو خدا کی قسم تمام تر تاریخوں میں لکھا کہ سب ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف ایک 10 برس کا بچہ اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب علی 10 برس کے بچے تھے، بڑے جذباتی تھے، جذبات میں کہہ گئے۔ لیکن مرحوم خطیب الایمان مظفر حسین طاہر جرولی کا ایک نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی 10 برس کے علی جوش میں بولے مگر 40 برس کے پیغمبر تو ہوش میں بولے۔ اور فرما رہے ہیں 40 برس کے رسول یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں تمہارے لیے وہ دین لے کر آیا ہوں جو دنیا میں اور آخرت میں تمہاری نجات کا باعث ہے، کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو 10 برس کے علی جب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، تو پیغمبر نے کہا یا علی آپ بیٹھ جائیں ذرا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی 10 برس کے علی تھے جلدی سے اٹھ گئے، ہمارے بوڑھوں کو اٹھنے کا موقع نہ ملا، لہٰذا ایک مرتبہ بٹھایا، پھر دوسری مرتبہ یہی کہا، پھر دوسری مرتبہ علی اٹھے، پھر تیسری مرتبہ علی اٹھے۔ اب پیغمبر نے کہا یا علی انت اخی و وسی و خلیفتی من بعدی، اے علی تم میرے بھائی ہو، تم میرے وسی ہو، تم میرے خلیفہ ہو میرے بعد۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا دیکھو اے لوگوں اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو سب مسکرا کے کھڑے ہو گئے اور ابو طالب سے کہنے لگے ابو طالب اب یہ دن آ گئے کہ تم کو اپنے بیٹے کی باتوں کو سننا پڑے گا اور اس کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ تو ابو طالب نے بھی مسکرا کے جواب دیا کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ میں بیٹے کی اطاعت کروں تو میں بیٹے کی اطاعت کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ پیغمبر دعوت اسلام دے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آیا، دیکھیں سب سے بڑا امتحان جو پیغمبر کا ہوا ہے وہ سگے رشتہ داروں سے ہوا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ایک پہاڑ کے قریب پیغمبر نے لوگوں کو بلایا، جمع کیا۔ غور فرمائیے گا اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ صاحب مولانا مجلس نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ مولانا کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی صاحب ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، زبان میں تو چوٹ لگی نہیں ہے۔
اور فرما رہے ہیں، یہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے بات کو ذرا واضح کر رہا ہوں، اگر میرے ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے، اگر میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو زبان تو کام کر رہی ہے. آپ یہی کہیں گے کہ صاحب ہاتھ ٹوٹا ہے، فریکچر ہوا ہوگا، مجلس پڑھنے سے کیوں انکار کر دیا؟ مجلس تو زبان سے پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ مولانا کا ذہن چل گیا ہے، ذہنی توازن ان کا بگڑ گیا ہے، تو پھر آپ کو شکایت نہیں ہوگی. تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ مولانا آرام کریں، کہیں کوئی ایسی ویسی پڑھ دی ہو، کوئی بوال ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اور فرما رہے ہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ انسان کا جز ہوتا ہے، اور دماغ جو ہوتا ہے وہ انسان کا کل ہوتا ہے. اگر ہاتھ خراب ہو جائے تو انسان کام کر سکتا ہے، لیکن اگر ذہن خراب ہو جائے تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ عقل جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، وہ سب سے بڑی حجت ہے. اس مثال کو اپنے ذہن میں موجود رکھیے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا. پیغمبر جب تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، اور پیغمبر نے جب یہ دعوت دی کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، میری باتوں کو سنو، جب لوگ جمع ہو گئے تو پیغمبر نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ سے زیادہ حق بولنے والا کسی کو نہیں پایا. تو پیغمبر نے کہا کہ اگر اتنا مانتے ہو تو یقین جانو میں تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں. بتوں کی عبادت چھوڑ دو، خدا واحد پر ایمان لے آؤ. یہ ساری باتیں لوگ تو سنتے رہے، مگر ابو لہب جو تھا وہ تلملا گیا، کہنے لگا تبن لکا، اے عبداللہ کے یتیم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بھائی ذرا غور کیجیے گا، وہ مثال جو میں نے اپنے سامنے پیش کی ہے کہ ہاتھ اگر خراب ہو جائیں تو انسان کام کر سکتا ہے، مگر اگر ذہن خراب ہو جائے تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. ہاتھ اگر ٹوٹ گیا ہے تو میں مجلس پڑھ لوں گا، لیکن اگر میرا ذہن چل گیا ہے تو میں مجلس نہیں پڑھ سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں، ہاتھ جز ہے، دماغ کل ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی ابو لہب نے یہ کہا کہ اے عبداللہ کے یتیم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، قرآن سے سورہ تبت یدا نازل ہوا. ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اس کا مال اس کے کام نہ آیا، وہ جہنم کی ایندھن بنایا جائے گا. جس نے نبی کے ہاتھوں پر اعتراض کیا، جب خدا اسے جہنمی کہہ رہا ہے جو نبی کے ذہن پر اعتراض کرے. اور فرما رہے ہیں جو نبی کے ذہن پر اعتراض کرے وہ کیا ہوگا. دیکھیے اس دنیا میں ہوا کیا ہے کہ جب حق کے نمائندے آئے ہیں، لوگوں نے ان کے سامنے مغالطات اور شبہات کا سہارا لیا ہے. سب سے پہلا شبہ جو قائم کیا گیا وہ ابلیس کی طرف سے قائم کیا گیا کہ جب آدم کو سجدے کا موقع آیا، ابلیس جانتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا صادق ثابت کرنے کے لیے کیا شبہ پیش کیا کہ پروردگار میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے افضل ہوں. کیوں افضل ہوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ افضل ہوں، لہٰذا افضل ہوں. ظاہر ہے کہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، وہ اتنا مقدس بن کے سامنے آیا تھا کہ ملائکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ناری ہے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نوری ہے. قرآن نے بتایا کہ بھئی یہ تو پرانا کافر ہے. تو پرانا کافر ہے تو نئے ماحول میں کیسے آ گیا؟ ظاہر ہے کہ ترقیاں کرتا گیا، ملائکہ کی صفوں میں آ گیا. جیسے ہی آدم علیہ السلام کی خلافت کا اقرار دینے کی بات آئی اور سجدہ کرنے کی بات آئی، اس کا کفر سامنے آ گیا. لیکن اس نے کیا سہارا لیا، کیا شبہ قائم کیا؟ حجت خدا کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے شبہ قائم کیا اور یہ کہا کہ پروردگار میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. غور فرما رہے ہیں، یہی تو ہوا کہ پروردگار تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا. ظاہر ہے کہ شبہ قائم کر کے اپنے آپ کو آدم کے سامنے کھڑا کر دیا. ہمیشہ حجت خدا کے سامنے جس نے اپنے آپ کو سچا قائم کرنے کی کوشش کی، اس نے شبہات قائم کیے. سب یہ جانتے تھے کہ ابلیس جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس نے شبہ قائم کیا اور شبہ سے ایک مغالطہ پیدا کیا. دیکھیے اس دنیا میں جتنے بھی امتیں پائی جاتی ہیں، سب اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ، سب ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، سب شبہات قائم کر رہے ہیں. اس دنیا میں جیسے ابلیس نے شبہ قائم کیا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، ویسے ہی پیغمبر کے سامنے ایک شبہ قائم کیا گیا کہ جب پیغمبر یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کاغذ اور قلم دو، میں تمہارے درمیان کچھ تحریر چھوڑ جاؤں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تو جیسے ابلیس نے وہاں شبہ قائم کیا تھا ویسے ہی ایک ابلیس نے یہاں شبہ قائم کیا اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں کاغذ قلم کی ضرورت نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں آپ، ظاہر ہے کہ یہ ابلیسی شبہات ہیں. کام پہ کاغذ قلم کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ کتاب خدا کافی ہے، ہم قرآن سے سمجھ لیں گے. اس شبہ سے فائدہ اس کو یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو قرآن کے سلسلے میں بڑا خیرخواہ ثابت کرنے کی کوشش کی. دیکھیے قرآن کافی ہے،
مگر عزیزان محترم قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں، بغیر رہنما کے راستے طے نہیں کیے جا سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب کتابیں موجود ہیں، کتب طب موجود ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ غور فرما رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس فقہ کی کتابیں موجود ہیں، مرجع تخلیص سے فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کتابیں موجود ہیں، میڈیکل سائنس کی کتابیں بازار سے خریدیے، خود اپنا علاج کر لیجئے، ہزاروں روپے ڈاکٹروں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہزاروں روپے اسپتالوں میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگ کہیں گے صاحب آپ دیوانے ہو گئے، کتب طب موجود ہیں مگر ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان کتابوں سے اپنا علاج کر پائیں۔ تو جب میڈیکل کتابوں کو نہیں سمجھ سکتے، جب فقہ کی کتابوں کو نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کو کیا سمجھو گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات بآواز بلند عنایت کریں محمد۔ بغیر رہنما کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لہذا جن صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، بڑی ہی شرافت کے انداز میں انہوں نے کہا، اور ندوۃ العلماء کی کتابوں میں بھی میں نے یہ بات دیکھی، ان کی یہ حدیث بقول ان کے موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو وہ ہلاک ہو جاتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جب معمہ بن کے ان کے سامنے آیا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر علی نہ ہو تو مسئلے حل نہیں ہو سکتے، بغیر علی کے، بغیر اہل بیت کے راستے طے نہیں کیے جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب پیغمبر نے دعوت اسلام دی تو اس دعوت میں پہلے دن دعوت ذوالعشیرہ میں کیا کہا ہے پیغمبر نے؟ جو میری مدد کرے گا، جو میری مدد کرے گا، جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ وہاں سے جو پیغمبر کا بائیکاٹ شروع ہوا تو پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ اب ہجرت کرو، اس لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغمبر کو ہجرت کا حکم دیا گیا ہے تو ہجرت کے واقعات سے آپ حضرات سب واقف ہیں۔ پیغمبر نے یہ انتظام کیا کہ علی بستر پہ سو جائیں۔ بھائی علی ہی کیوں سو جائیں بستر پہ؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بھائی اگر یہی ہے کہ نبی کو جانا ہے اور کسی کو بستر پہ سونا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں، وہ اسی کام آ جائیں کہ بستر پہ سو جائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر علی قتل ہو گئے تو ابھی احد ہے، ابھی خیبر ہے، ابھی بدر ہے، ابھی حنین ہے، ابھی ذوالفقار کو آنا ہے، ابھی سورہ دہر کی آیتوں کو آنا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ابھی منبر سلونی ہے، ابھی ذوالفقار کے قبضے پہ قبضہ جمانا ہے، ابھی لافتہ کے نعرے سننا ہے۔ اگر علی قتل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ غور فرما رہے ہیں؟ کسی ایسے کو بھی تو لٹایا جا سکتا ہے کہ جو اگر قتل ہو جائے تو کوئی خاص فرق نہ پڑے۔ غور فرما رہے ہیں؟ کوئی خاص فرق نہ پڑے، کہیں صاحب وہ فلاں صاحب تھے وہ شب ہجرت شہید ہو گئے، کوئی خاص مسئلہ درپیش نہ ہو۔ لیکن پیغمبر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اور نبی کے بستر پہ لیٹے، اما جو بستر پہ لیٹنے کے قابل نہ ہو وہ منبر پہ بٹھانے کے کیا قابل؟ اور فرما رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک ان کے بستر پہ لیٹنے کے قابل نہیں ہے۔ دیکھیں نبی نے عجیب و غریب عمل کیا۔ جب ہم تابوت سجاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو نبی نے نہیں کیا ہے، آئیے چلیں شب ہجرت۔ اپنے بستر پہ علی کو لٹایا، اپنی نالینیں رکھیں، اپنا امامہ رکھا، اپنی چادر اڑائی، کہے اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم نہیں سمجھے، میں اپنی زندگی میں علی کو نبی بنا رہا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں سب کچھ تیار کر دیا، سب کچھ آمادہ کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے قل جاء الحق وزہق الباطل، کہہ دو میرے حبیب حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب باطل کو مٹنا تھا، باطل کو جانا تھا، یہاں تو نبی چلے گئے لہذا حق اگر جا رہا ہے تو حق بستر پہ بھی تو ہو۔ اور فرما رہے ہیں بستر پہ نبی علی کو لٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے علی بڑا خطرہ ہے، حالات بہت خراب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ پیغمبر نے کہا تھا لیٹ جاؤ، علی سو گئے، اور ایسا سوئے جو کبھی نہ سوتا تھا، وہ ایسا سویا بڑے سکون سے سوئے ہیں علی۔ 250 شمشیر زن گھر گھیرے ہوئے ہیں، خوشبو بھی آ رہی ہے۔ رات کی تاریکی میں جب نبی نکلے تو کوئی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، کفار قریش دیکھ بھی رہے ہیں کہ بستر پہ نبی سو رہے ہیں اور نبی چلے بھی گئے۔ بھائی جو خدا کو نہیں مان رہے ہیں، جو نبی کو نہیں مان رہے ہیں، ان کو اتنا یقین ہے علی کی نبوت پر کہ یہ نبی ہی ہیں جو سو رہے ہیں۔ ارے میں نے سوچا کہ نبی علی ہی کو کیوں لٹا رہے ہیں؟ بھائی زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، آج کی دوسری مجلس ہے اور تمہیدی گفتگو ہے، علی ہی کو کیوں لٹا رہے ہیں؟ علی ہی کو کیوں لٹا رہے ہیں؟ بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام آ سکتے ہیں لیکن نہیں، نبی کو یہ گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی تاریخ تک کفار قریش کی امانتیں نبی کے پاس موجود ہیں۔ آج کی تاریخ تک نبی کے پاس انہی کفار قریش کی امانتیں جو نبی کو قتل کرنے آئے ہیں آج کی تاریخ تک ہیں۔
اگر نبی کسی اہل غیرے کو لٹا دیں اور بعد میں وہ امانت میں خیانت کر دے اور الزام نبی پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو لوگ سوچیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھئی فلاں صاحب امانت میں خیانت کر دیں، فلاں صاحب امانت میں خیانت کر دیں۔ ارے جو نبی کے بعد سیدہ کا حق نہ دے، وہ ظاہر سی کی بات ہے کہ اگر کفار قریش کے حق میں خیانت کر دے تو کیا مسئلہ ہے، لیکن نبی چاہتے ہیں کہ کسی ایسے کو لٹائیں کہ ان پر خائن ہونے کی تہمت نہ لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کو یہ گوارا نہ ہو کہ کافروں کی امانتیں کسی غیر کو دیں، نبی کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ اپنے بعد اللہ کا دین کسی اور کو دے دیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ غور فرمانے اب یہ کیسے گوارا ہوگا کہ صاحب دین ہے خدا کا، کر دیں کسی غیر کے حوالے۔ بستر پہ علی کو لٹایا ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو کفار قریش آئے، کہنے لگے یا علی ہم تو سمجھے کہ نبی سو رہے تھے۔ بھئی علی کسی کی سمجھ کے ذمہ دار تو ہیں نہیں، ہم تو سمجھے کہ نبی سو رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں نبی کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہوتا تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب دن کے وقت، غور کیا آپ نے حدیث پہ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب دن کے وقت سوئی گھر میں گم ہو جاتی تھی اور وہ دوپہر میں نہ ملتی تھی، اور نبی رات کے وقت کسی پہر جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو نبی کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہوتا تھا کہ دن کی کھوئی ہوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو جس کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہوتا ہو کہ جب دن کی کھوئی ہوئی سوئی رات میں مل جاتی ہو، یعنی جو سورج کی روشنی میں نہ ملتی ہو وہ نبی کے چہرے کے نور کی روشنی میں مل جاتی ہو، وہ جہاں بھی جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ رات کی تاریکی میں جہاں بھی جائے گا کتنا اجالا اس کے ساتھ ہوگا۔ اور فرما رہے ہیں کیسے نبی شب ہجرت اتنے آرام سے چلے گئے جب اتنا نور ساطع ہوتا تھا کہ دن کی کھوئی ہوئی سوئی رات میں مل جاتی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب چہرے سے نور ساطع ہوتا ہے تو رات میں نکلنا آسان نہیں ہے، اسی لیے یہ انتظام ضروری ہے کہ نور کا آدھا ٹکڑا بستر پہ رہے، اور فرما رہے ہیں، اور نور کا آدھا حصہ ہجرت کر کے چلا جائے۔ آدھا حصہ نور کا بستر پہ ہو، آدھا حصہ نور کا۔ اور خدا کی قسم جب علی نے امانتیں لوٹا دیں تو لوگوں نے کہا خدا کی قسم جس امین ہاتھوں میں ہم نے امانتیں دی تھیں انہی امین ہاتھوں سے ہمیں امانتیں واپس ملی ہیں۔ تو جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے یبایعونک انما یبایعون اللہ، غور فرمائیے گا، یہ جو تمہارا ہاتھ ہے میرے حبیب یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ نبی کا ہاتھ ید اللہ ہے، اور کریں یہ یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ پیغمبر نے شب ہجرت جاتے ہوئے کنکریاں پھینکی تو قرآن نے آواز دی کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی ہیں ہم نے پھینکی ہیں۔ اور فرما رہے ہیں یہ تمہاری بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری بیعت کر رہے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں اگر اللہ کی محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اور کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ بہت ضروری ہے، چاہے نبی کا ہاتھ ہو، چاہے علی کا ہاتھ ہو، چاہے حسین کا ہاتھ ہو۔ اسی لیے تو یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین اپنے ہاتھ سے بیعت کر لیں، لیکن نبی کا ہاتھ، حسین کا ہاتھ نبی کا ہاتھ، حسین بیعت نہیں کریں گے۔ انکار بیعت کے بعد حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، انکار بیعت کے بعد حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ 27ویں رجب تھی جب شب معراج کی باتیں ہو رہی تھیں، اور اتنے میں کوئی قاصد آیا اور حسین ابن علی کو طلب کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ علم الہی کا نمائندے ہیں حسین۔ جب 27ویں کا دن گزر گیا اور بیعت کا مطالبہ ہوا تو حسین نے کیا کہا کہ اب ہم کربلا کا رخ کریں گے۔ حسین 28ویں رجب کی شب کو جب نانا کی مزار کی زیارت کے لیے آئے تو کس انداز سے آئے کہ حسین ابن علی ساری رات قبر رسول پہ رہے، یعنی یہ 28ویں کی رات ہے، ساری رات حسین ابن علی قبر رسول پر رہے، اور رات کے کسی پہر عبادتوں میں مشغول ہو جاتے تھے، کبھی نانا کی قبر کی جالی کو تھامتے تھے اور کہتے تھے اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد ونبض بنت نبیک محمد، اے پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اے پروردگار میرے لیے اس بات کو منتخب کر لے کہ جس میں تیری رضا ہو، تیرے رب کی رضا ہو۔
اے پروردگار میرے لیے اس بات کو منتخب کر کہ جس میں تیری رضا ہو، تیرے نبی کی رضا۔ اور حسین ابن علی ساری رات قبر رسول پہ رہے، اور نماز صبح کے وقت جب حسین نکلے تو دیکھا باہر نکل کر تو بنی ہاشم کے جوان قبر رسول کے ارد گرد کھڑے ہیں اور چہروں کی رنگت بدلی ہوئی ہے۔ حسین کہنے لگے کیا بات ہے، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں، اتنا پریشان کیوں ہو؟ تو سب نے ایک آواز ہو کے کہا کہ مولا آپ تو ساری رات قبر رسول کی زیارت میں مصروف رہے، یہاں بار بار دروازے پر آپ کی بہن زینب آ کے کہتی تھی بھیا اب تک نہ آئے، کیا بات ہو گئی، بھیا حسین اب تک نہ آئے؟ کیا کہہ رہے تھے حسین قبر رسول پر؟ اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا۔ کبھی رو کے کہتے تھے نانا موسم بڑا خراب ہے نانا، اے نانا چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے نانا، اے نانا بیویاں ساتھ ہیں، کس کو لے جاؤں کس کو چھوڑ جاؤں نانا، اے نانا آپ کی امت آپ کے نواسے کے خون کی پیاسی ہے نانا۔ روتے روتے کبھی قبر رسول پر سر رکھا اور آنکھ لگ گئی۔ ایک مرتبہ خواب میں رسول کو دیکھا، آواز دے رہے تھے رسول خدا ہے میرے لال ان قریب تو میرے پاس آنے والا ہے۔ سر کو اٹھایا تو یہ کہتے ہوئے اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کر رہے ہیں نانا کی قبر کے بعد بھائی کی قبر پہ پہنچے اور کہنے لگے بھیا حسن اب کوئی چراغ جلانے والا نہ ہوگا، اے بھیا خدا حافظ۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ جب نانا کی قبر پہ گئے اور جب بھائی کی قبر پہ گئے تو ایسے گئے کہ جیسے کوئی دو جہاں کا بادشاہ جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب ماں کی قبر کی طرف حسین چلے تو اس طرح چلے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے، اور دور سے یہ کہتے جاتے تھے السلام علیک یا اماں، اے اماں آپ پر ہمارا سلام۔ قبر سیدہ سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تم پر بھی ہمارا سلام۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے، اس انداز سے آئے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ آتا ہو۔ ایک مرتبہ ماں کی قبر پہ لیٹ گئے اور کہنے لگے اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ اے اماں آپ نے بلایا تھا، اماں ہم آپ کے جنازے پر آئے تھے، اماں اب ہم جب بلائیں اماں تو ہمارے لاشے پہ چلی آئیے گا اماں۔ حسین بڑی دیر تک ماں کی مزار پر رہے اور اس کے بعد حسین جب نکلے قافلہ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے، بیبیاں محملوں میں تشریف فرما ہو گئیں۔ اتنے میں جب جناب ابو الفضل العباس گھوڑے پہ سوار ہونے والے تھے، پورا قافلہ جانے کے لیے تیار ہے، ابو الفضل العباس گھوڑے پہ بیٹھنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ کنیز نے آ کے سلام کیا اور کنیز نے کہا اے شہزادے آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں۔ عباس گھبرا کے گھوڑے سے اترے، دوڑتے ہوئے آئے، جناب ام البنین کے قدموں پہ سر رکھ دیا، کہنے لگے اماں کیوں بلایا ہے اماں؟ کہنے لگی عباس جاؤ میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی عباس، عباس جا رہے ہو جاؤ، اپنے تینوں بھائیوں کو ساتھ لے جاؤ، عباس اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤ، عباس چھوٹے بیٹے کو ہمارے پاس چھوڑ دو تاکہ کوئی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ عباس مگر یاد ہے نا عباس کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ تم کو معلوم ہے نا میرے لال عباس کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ عباس جا تو رہے ہو عباس، لیکن خدا کی قسم اگر تمہاری زندگی میں حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا عباس گواہ رہنا ام البنین دودھ نہ بخشے گی عباس۔ عباس جا تو رہے ہو عباس، مگر عباس زینب کی چادر سے ہوشیار، زینب کی چادر سے ہوشیار عباس، جاؤ خدا حافظ۔ ماں کے قدموں پہ سر رکھنے کے بعد عباس گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ بڑا یقین ہے جناب ام البنین کو، بڑا یقین ہے، بڑا اطمینان ہے، خدا کی قسم کسی ماں کو اپنی اولاد پہ اتنا یقین نہ ہوگا جتنا جناب ام البنین کو جناب ابو الفضل عباس پہ یقین ہے۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں لکھتے ہیں کہ جناب عباس کی والدہ جنت البقیع میں قبر جناب سیدہ پہ بیٹھ کے بیان کرتی تھیں اور کہتی تھیں بی بی اگر میرے بیٹے کے بازو سلامت ہوتے تو کربلا میں حسین یوں رولا رولا کے نہ مارے جاتے۔ اے بی بی اگر میرے بیٹے کے بازو سلامت ہوتے،
تو حسین یوں بھوکے پیاسے ذبح نہ کیے جاتے؟ جاؤ عباس خدا حافظ۔ قافلہ چلا گیا۔ دوسری محرم کو جب قافلہ کربلا پہنچا تو سواری نے چلتے چلتے ایک مرتبہ رکنے سے انکار کیا۔ سواری نے چلتے چلتے رکنے سے انکار کیا۔ حسین نے سواریوں پہ سواریاں بدلیں۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ 7 سواریاں بدلیں لیکن کوئی بھی سواری آگے نہیں بڑھی۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کو قریب بلا کے کہنے لگے عباس یہ جو دور بستی والے ہیں ذرا ان کو بلا لاؤ، ذرا ان کو بلا لاؤ، آج آپ نے صبح سے ورود کربلا کے مصائب سنے، 2 جملے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جاؤ عباس ان بستی والوں کو بلا لاؤ۔ جب بستی والے آئے تو کہنے لگے بستی والوں اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ یقال لہا کربلا، اے مولا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ حسین گھوڑے سے اتر گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہیں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہیں ہماری بیویاں اسیر کی جائیں گی۔ انہی سے زمین کو خریدا، 60,000 درہم میں سودا ہوا اور اس کے بعد ان کو اسی زمین کو ان کو ہبا کر دیا اور کہنے لگے کہ اے لوگوں میری 3 وصیتیں ہیں، میری یہ 3 وصیتیں سن لو، میں اس کے علاوہ تم کو کوئی اور زحمت نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے مولا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ زمین کسی نبی کو یا کسی وصی نبی کو راس نہیں آئی ہے مولا۔ کہا نہیں ہم یہیں رکیں گے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں۔ خیمے لگ گئے، خیمے دریا کے کنارے لگ گئے۔ جناب زینب جیسے ہی اپنے خیمے میں جا کے بیٹھی ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں بٹھایا، ایک غبار اٹھا اور سکینہ کے سر پہ آ کے پڑا۔ شہزادی زینب گھبرا گئی، بہن فضہ ذرا بھیا کو تو بلا لاؤ۔ ایک مرتبہ حسین آئے تو رو کے کہنے لگیں بھیا یہاں سے جلدی چلے چلو، خدا کی قسم ہم بنی ہاشم میں بڑی بدشگونی سمجھی جاتی ہے کہ ہم کسی زمین پر قیام کریں اور وہاں غبار اڑ کے ہمارے سروں پہ آ جائے۔ بھیا ہم نے اس زمین کو سونگا ہے، خدا کی قسم اس زمین سے تمہارے خون کی بو آتی ہے، اس زمین سے تمہارے خون کی بو آتی ہے۔ کہا زینب صبر کرو۔ بستی والوں کو بلایا، کہا بستی والے میری 3 وصیتیں سن لو۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب ہم یہاں شہید کر دیے جائیں، ہماری قبریں بن جائیں تو ہماری قبروں کے ارد گرد زراعت نہ کرنا، ہماری قبروں کے ارد گرد کھیتی نہ کرنا، یہ میری پہلی وصیت ہے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ جب کوئی زائر ہماری قبر کا نشان پوچھتا ہوا چلا آئے تو اس کو 3 دن مہمان رکھنا، اس کو 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب لشکر یزید کے سپاہی اپنے ورثاء کی لاشوں کو دفن کر دیں تو ہمارا وارث باعجاز امامت آئے گا، تم ہمیں دفن کرنے میں اس کی مدد کرنا۔ بس ان 3 وصیتوں کے علاوہ کوئی اور زحمت نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے سنو اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ جب ان کی عورتیں آئیں تو حسین کہنے لگے کہ اے بیویوں میں سیدہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد لشکر یزید کے خوف سے ادھر آتے ہوئے گھبرائیں تو تم ان کو غیرت دلانا، تم ان سے کہنا کہ نبی کا نواسا ہے، علی اور سیدہ کا بیٹا ہے، خدا را کچھ خوف کرو۔ جب وہ جانے لگی تو کہنے لگی سنو اپنے بچوں کو بھیج دو۔ جب بچے آئے تو حسین رو کے کہنے لگے بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں، اگر تمہارے باپ ادھر آتے ہوئے ڈرے تو تم کھیلتے ہوئے آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔